کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں فرنیچر یا پردے یا مہنگی مہنگی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی جنت کا سا سکون محسوس ہوتا ہے؟ نہ وہاں کوئی خاص ڈیکوریشن ہوتی ہے، نہ قیمتی سامان، مگر دل کو ایک روشنی، ایک اطمینان، ایک برکت کا احساس ہوتا ہے۔ اصل میں گھروں میں سکون، برکت اور اطمینان کسی بڑے بجٹ یا قیمتی چیزوں سے نہیں، بلکہ چند چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتا ہے۔ آج میں آپ سے 10 ایسی عادتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میرے تجربے، میرے مشاہدے اور ہماری سوسائٹی کی گہرائی سے نکلی ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو صرف آپ کی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر کو برکتوں سے بھر دیں گی۔ سب سے پہلی عادت 5 وقت نماز کی پابندی۔ جن گھروں میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے وہاں سکون، حفاظت اور روحانیت کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ صرف فرض پورا کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب سے ایک خاص ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اگر گھر کی ماں 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی اولاد، شوہر اور گھر کے ہر فرد پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے صرف گناہ نہیں دھلتے بلکہ رزق کھلتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر برکتوں سے مالا مال ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا شروع کریں۔ آپ نماز پڑھیں گی، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر خود بخود نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دوسری عادت شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ ہمارے گھروں میں جو سانسیں چل رہی ہیں، جو چھت ہمارے سروں پر ہے، جو روٹی دسترخوان پر ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ہر لمحے الحمدللہ کہتے رہیں تو بھی اس کا شکر ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ رویے، چہرے، بات چیت اور شکایتوں میں بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، شکر گزاری صرف زبان سے نہیں، دل سے محسوس کی جانے والی کیفیت ہے جو گھر کے ماحول کو روشنی اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ شکر گزار عورت ہر حال میں خوش رہتی ہے اور ایسی عورت کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہوتی ہے۔ تیسری عادت رزق حلال پر قناعت اور شکر۔ حلال کمائی سے آیا ایک نوالا حرام سے آئے ہوئے ہزاروں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رزق تھوڑا ہو سکتا ہے مگر اگر وہ پاک ہو، دل سے کمایا گیا ہو تو وہ گھر میں سکون اور محبت کے درخت اگاتا ہے۔ قناعت کا مطلب ہے جو ہے اس پر خوش رہنا، حسد اور مقابلے بازی سے خود کو بچانا۔ اگر شوہر تھکا ہوا آتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی لانا، اس کا استقبال کرنا، یہ بھی برکت کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کہاں تھی؟ میں نے پورے گھر میں ڈھونڈا آپ کو۔ وہ کل الیکٹریشین نے آنا ہے نا، تو تم کہہ رہی تھی نا یہ لیمپ خراب ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ لیمپ دیکھ لوں، اگر واقعی میں خراب ہو رہا ہے نا تو الیکٹریشین سے یہ بھی چیک کروا لوں گی۔ بھائی جی ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو؟ ہاں بتاؤ۔ یہ جو سامنے والی باجی نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ مزے کی بات نہیں ہے جی یہ غیبت ہے۔ جی کیونکہ اب تم شروع کرو گی اس باجی کی باتیں، ہاں جی اور یہ ہوتا ہے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، ہاں جی ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آپ کسی کی بھی کر رہے ہو، ہاں جی اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جی۔ تو کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ نہیں کبھی تو بیٹا آئندہ مجھ سے کسی کی بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ باجی اپنے گھر میں کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے کوئی اس طرح کی بات مجھ سے نہیں کرنی۔ میں آپ سے کبھی اس طرح کی بات کرتی ہوں نہیں کبھی تو آپ نے بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت گناہ والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری باجی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مثل تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، اور عورت کی زبان اگر تیز ہو تو گھر آگ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ غیبت، طعنہ، شکایت، بے ادبی، طعنہ زنی، یہ سب برکت کو گھر سے دور کرتے ہیں۔ خاموشی اکثر بہترین جواب ہوتی ہے اور نرم بات چیت جنت کا راستہ۔ جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول رکھتی ہے نا، اس کے گھر والے اس سے خوش رہتے ہیں، اس کے گھر میں سکون رہتا ہے اور اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ پانچویں عادت، گھر میں برکت لانے کے لیے معاف کر دینا سیکھیں۔ دل صاف ہو تو گھر صاف لگتا ہے اور معافی دل کو روشن کرتی ہے۔ بعض اوقات سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے کیونکہ ہم نے دل میں شکوے، گلے، ناراضگیاں جمع کی ہوتی ہیں۔ کسی کی غلطی معاف کر دینا، بدلے کی بجائے دعا دینا، یہی وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے گھر کی برکت کو کھونے نہیں دیتی۔ چھٹی عادت، وقت کی قدر کرنا۔
وقت اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے، اور جو عورت وقت کی پابند ہو وہ گھر کو بکھرنے نہیں دیتی۔ فجر سے پہلے جاگنا، نمازوں کا وقت، کھانے کا وقت، آرام کا وقت، بچوں کی تربیت، سب اگر ترتیب میں ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بے ترتیبی صرف وقت کا نقصان نہیں بلکہ سکون کا ضیاع بھی ہے۔ اگر گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنانا ہے تو وقت کی قدر کرنی ہے اور زندگی میں آرگنائزیشن کو اپنانا ہے۔ جب ہر کام وقت پر ہوگا اور ہر چیز ترتیب میں ہوگی تو گھر میں برکت تو خود بخود آ جائے گی۔ گھر کی عورت اگر وقت کی قدر کرے گی، آرگنائزڈ ہوگی، تو بچے بھی وقت کی قدر کریں گے اور آرگنائزڈ ہوں گے، کیونکہ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ 7ویں عادت، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ جس گھر میں ڈیلی قرآن پاک کھلتا ہے نا، وہاں رحمت کے دریا بہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے روزانہ ایک آیت پڑھیں۔ گھر کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ صرف قرآن پاک کے لیے مخصوص کر دیں۔ ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یہ ہرگز بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی ایک سپارہ پڑھنا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے، جتنا آپ کو ٹائم ملے، ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ اور ہاں، قرآن پاک کو صرف تلاوت کی حد تک ہی محدود نہ کریں۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری تھی، یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے اور جنت کی کنجی بھی۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کو پڑھنے کا صحیح مقصد ہم حاصل کر سکیں۔ جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، جب ہم قرآن پاک کو اپنی ہدایت کے مقصد کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، تو یقین کریں ہماری پرسنالٹی کے اندر چینجز خود بخود آتے جائیں گے۔ ہماری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی۔ قرآن پاک ہماری زندگی کو یکسر بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے اندر سے سارے نیگیٹو پوائنٹس غائب ہو جائیں گے جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح ہماری شخصیت تبدیل ہو جائے گی۔ اور جب شخصیت تبدیل ہوگی، نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آئے گی، دین obviously ہمارے گھر میں برکتیں تو نازل ہوں گی ہی نا۔ 8ویں عادت، اپنے دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ میری تو اتنی عادت بن چکی ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ جیسے ابھی میں نے جار کھولا تو اس سے پہلے میں نے بسم اللہ پڑھا۔ میں فریج کا دروازہ کھولتی ہوں تب بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ میں گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوں تب بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ طرف کو جب کچھ پڑھانے بیٹھتی ہوں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ کھانا بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ چولہے پر جب چائے کی دیگچی رکھنے لگتی ہوں تب بھی بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ نہ جانے دن میں کتنی بار اٹھتے بیٹھتے کام کرتے، نہ جانے کتنی بار منہ سے بے اختیار بسم اللہ نکلتا ہے۔ پورے دن میں جب اس طرح سے بار بار زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو یقین کریں وہ دن برکت والا بنتا ہے، آسانیوں بھرا، دل کو سکون دینے والا۔ یہ جو بسم اللہ کا لفظ ہے نا، یہ نہ صرف زبان کی زینت بنتا ہے بلکہ یہ لفظ پڑھتے ہی شیطان کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور باتوں باتوں میں ہماری چائے بن کر تیار ہو چکی ہے۔ میرے ہسبینڈ باہر چائے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ چلیں جی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنی چائے کو کپس میں ڈال لیتے ہیں۔ 9ویں عادت جو آپ کے گھر میں بے پناہ برکت لے کر آتی ہے وہ ہے اپنے مہمان کی عزت کرنا اور اس کو کھل کے دل سے ویلکم کرنا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں تو اپنے مہمان کی قدر کریں، اپنے مہمان کی عزت کریں اور اس کو دل کھول کر ویلکم کریں۔ سمیہ گیسٹ روم کا اے سی آن کر دیا تھا؟ جی باجی کر دیا تھا۔ تو وہ میرا خیال ہے بس 10 منٹ تک پہنچنے والے ہیں۔ میں ذرا یہ ضروری سامان ان کے روم میں رکھا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ پانی لے آؤ۔ کچھ لوگ اپنے مہمانوں کو بالکل بھی ویلکم نہیں کرتے بلکہ وہ مہمانوں کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ اب مہمان آ جائیں گے، گھر میں ڈسٹربنس ہو جائے گی، ان کے لیے کھانا پکانا پڑے گا یا ان کو کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کے گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ آپ کا مہمان آپ کا دشمن بھی ہو، اگر وہ آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ مہمان کی ضروری چیزیں جیسے ایک صاف ستھرا ٹاول، ایک جائے نماز، پانی کی بوٹل اور گلاس پہلے سے ہی مہمان کے کمرے میں رکھ دیں۔ صاف ستھری بیڈ شیٹ بچھا دیں، صاف ستھرے پلوز رکھ دیں اور کمفرٹر یا کھیس یا چادر کچھ بھی جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے وہ اپنے مہمان کے اوڑھنے کے لیے ان کے بیڈ پر رکھ دیں۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔
10ویں اور آخری عادت، اگر آپ چاہتی ہیں کہ حقیقت میں آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، تو اپنے ہسبینڈ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان کا احساس کریں، وہ جتنا کماتے ہیں اسی کمائی میں خوش رہنے کی کوشش کریں، اپنے ہسبینڈ کو اپنی باتوں سے، اپنے تانوں سے تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں رشوت لینے پر اور حرام کمانے پر مجبور نہ کریں۔ ایک صابر بیوی اپنے ہسبینڈ کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ صابر بنیں گی، آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن مضبوط ہوگا، اور جب ریلیشن مضبوط ہوگا تو محبتیں بڑھیں گی اور گھر میں برکتیں خود بخود نازل ہوں گی۔ اپنے ہسبینڈ کے کپڑوں کا، جوتوں کا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، کیونکہ جب آپ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھتی ہیں نا تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ تو جناب، یہ 10 عادتیں آپ کے گھر کو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ روشن، خوشبودار اور بابرکت بھی بنا سکتی ہیں۔ یہ عادتیں سرمایہ نہیں مانگتی، پیسہ نہیں مانگتی، صرف نیت، توجہ اور دل مانگتی ہیں۔ اگر آج سے ہی آپ ان پر عمل شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر دنیا میں بھی جنت بن جائے گا اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔